یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی، اور اس کا ذکر ہم آلریڈی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھی، اور اس میں سے سب سے بڑی اور واضح جو نعمت تھی ایک تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی ان کے جو ہے قوم میں بھیجے، اور دوسرا اس کے علاوہ جو فرعون سے جو اللہ تعالیٰ نے مطلب جہاں سے کوئی امید نہیں تھی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، تو وہ بھی نعمت کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی نعمت کا یاد کرو، یعنی کہ ہم کو بھی جو ہے یہ حکم ہے، ہم کو بھی اس سے نصیحت ملتی کہ ہم کو بار بار اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے بتائیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدائشی مسلمان بنا کر جو ہے کھڑا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو دین کے لیے آج سٹرگل کر رہے ہیں، دیکھیے کہ جو قربانیاں کر کے دین کو قبول کرتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ دین کی کیا قدر ہے، اسلام کی کیا قدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی، پھر اس کے علاوہ ہم کو قرآن اور حدیث یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فراہم کرے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ہے یعنی کہ جسم کی نعمتیں ہم دیکھیے، ہمارے والدین جو نعمت ہے ہمارے لیے، یہ تمام اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو جو ہے یاد کرتے رہنا ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ اور پھر ہمارا جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہم کو قابل بنایا کہ آج دیکھیں کہ آپ لوگ موبائلز لیپ ٹاپ سے جو ذریعے سے آپ یہ سن رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہم کو ملا ہے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج یہ ہے ہمارے پاس، اور ہم جو ہے قرآن کی یہ تعلیم جو ہے حاصل کر سک رہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم سے یہ بولے، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرعون کو اور جو ہے تم کو فرمان روا بنایا، اور تم کو جو کچھ دیا وہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا جو سلسلہ نازل فرمایا یہ کسی اور کو اتنا جو ہے فیور اللہ کی طرف سے نہیں ملا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پر یہ مقدس سرزمین سے مراد کیا ہے؟ فلسطین ہے۔ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی کہ تمہارے لیے ہی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں بتا دوں، ہم لوگ آیت نمبر 20 دیکھ رہے ہیں سورہ مائدہ کی، اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دیکھیے کہ فلسطین میں جو ہے داخل ہو جاؤ کیوں بول رہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام، یاد ہے آپ لوگوں کو یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کو جو ہے کس طریقے سے انہوں فلسطین کو بلونگ کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام فلسطین کو بلونگ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، تو کس طریقے سے انہوں فلسطین سے جو ہے مصر کو مطلب منتقل کیے گئے، یعنی کہ وہاں سے جو ہے کنویں میں سے اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے کے جا کر بیچ دیے۔ پھر اس کے بعد جب مصر میں یوسف علیہ السلام کو ایک پوزیشن اللہ تعالیٰ عطا کرے، بعد میں انشاءاللہ سورہ یوسف میں ڈیٹیل واقعہ دیکھیں گے، تو پورے یعقوب علیہ السلام اپنے تمام دوسرے بیٹوں کے ساتھ، ان کے پورے 11 بھائیوں کے ساتھ جو ہے یعقوب علیہ السلام وہاں پر یوسف علیہ السلام کے پاس شفٹ ہو گئے تھے، وہیں پر اب ان کی نسل چلی۔ پھر ایک زمانے پر بہت عروج پہ تھے، پھر آہستہ 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 جو ہے زوال آتے گیا، ڈاؤن فال آتے گیا، اور پھر اس کے بعد فرعون جو ہے ان کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ گیا، کس کے زمانے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اب اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ایکچولی بلونگ کرتے تھے کہاں سے؟ فلسطین سے، پر اب کہاں پر رہ رہے؟ فی الوقت مصر میں رہ رہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام بول رہی ہوں، سوری موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تمام بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے فرعون سے، اور سمندر پار کر کے وہ لوگ جو ہے پھر واپس فلسطین کی طرف بڑھ گئے۔ اب یہاں پر جو ہے جب وہ لوگ وادی صحرائے سینا میں تھے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب تم جو ہے وہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ وہ جگہ داخل ہو جاؤ۔ پر یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ اتنے سالوں سے جب وہاں پر جو ہے یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی بنی اسرائیل، اب وہاں پر انہوں نہیں رہنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے وہ جگہ کو قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، جو عمالقہ کی قوم تھی اور بہت اسٹرانگ قوم تھی۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بول رہے کہ تم اب واپس سے اپنی جگہ کو حاصل کرو، تم واپس سے جو ہے وہاں پر تم جاؤ، اور اگر تم وہاں پر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آسانیاں پیدا کر تم کو وہاں کی جو ہے پھر سے وہ پوزیشن اللہ تعالیٰ دے گا جہاں سے تم نکلے تھے۔ تو یہاں پر وہی سیم بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔
اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو، ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ تو اب یہ جو عمالقہ کی قوم تھی، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی۔ تو اب یہاں پر حکم ہو رہا کہ ایک تو ان کو جو ہے دعوت دینے کا ہے اور ان کو جو ہے دین کی طرف بلانا ہے، اور پھر اگر انہوں نہیں مانے تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کی ظلم اور زیادتیوں سے روکنا ہے۔ تو تمہارا اب یہ کام ہے، اب تمہاری اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو ڈرپوک قوم تھی، سست قوم تھی، تو یہ قوم جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا انہوں کہ ہم تو نہیں جائیں گے وہاں سے، جب تک انہوں نہیں نکلے ہم نہیں جائیں گے، جا کے ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، ان کو دین کی دعوت نہیں دیں گے، ان کو وہاں سے نہیں نکالیں گے، ان کا ظلم اور زیادتی نہیں روکیں گے، کیونکہ ہمارے کو خود جو ہے ان سے ڈر لگتا ہے۔ تو کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی پوری جو ہے یعنی کہ اسپون فیڈ قوم تھی، جب ہر ٹائم جو ہے ہر چیز ان کو جو ہے پورا ریڈی مل جا رہی تھی، جو ہے منو سلوا آ جا رہا، سایہ آ جا رہا، آسمانوں کا پانی جو ہے مانگتے ساتھی آ جا رہا، جو بولے وہ جو ہے آرام سے جو مل جا رہا۔ تو اب اس میں جو ہے کیا ہو گئی، سست اور کاہل قوم جو ہے یہاں پر یہ جو ذمہ داری اب ان کے اوپر دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، نعمتیں تو لے لیے پر اب جب کرنے کی باری آ رہی تو اللہ کی راہ میں کوئی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ آج بھی دیکھیے کہ ہم جو ہے دین کا کام سے اکثر جو ہے لوگ پیچھے رہ جاتے، اس کی وجہ کیا ہے، سستی، کاہلی یا ڈرپوک پن جو ہے رہتا ہے کہ کہاں ہم پہ جو ہے کیا بات آ جاتی یا کہاں نکل کے اللہ کی راہ میں یہ کام کرا۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ تم جاؤ ان کو نکالو، اس کے بعد ہم جو ہے وہاں پر داخل ہو کے بس پھر اللہ کی نعمتیں صرف لوٹتے، ہم کرتے کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم دیتے کچھ بھی نہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یعنی کہ یہ ان کا ذکر نہیں ہے، انون ہے وہ۔ انہوں نے کہا، اب انہوں کیا بول رہے کہ ان جبار کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ کر کے تمہارے کو نکل جانے کا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر یہی ہے کہ یہ فرق دیکھیں کہ انصار صحابہ اکرام جیسا بیت عقبہ کے ٹائم پہ جو ہے انہوں آ کے کیا بولے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی جو ہے حفاظت کریں گے، چاہے اپنے بیوی بچوں کی قربانی دے کر حفاظت کرنے کی ضرورت کیوں نہ پڑے، اور پھر اگر آپ کہیں گے کہ ہم کو جو ہے سمندر میں کود جاؤ تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے سمندر میں کود جانے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ جو ہے کیا بول رہے کہ تم جاؤ، ہم تو جو ہے یہاں پر ہم نہیں آ سکتے تمہارے ساتھ، ہم کو ڈر لگ رہا، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ، لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یعنی کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم جو ہے وہاں پر نہیں جائیں گے۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سمجھا کے ہر طریقے سے ان کو جو ہے بتانے کے باوجود اب ان کی یہ کام تھے تو موسیٰ علیہ السلام خود جو ہے بیزار ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ یہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہی قوم، یہی بنی اسرائیل کی وجہ سے وہ جو جب بچانے کے لیے گئے وہ شخص کو جو ہے گھوسا مارے تو وہ شخص جو ہے مر گیا، تو جس کی وجہ سے اپنی جان کی بازی لگائی یہ قوم، اور آج ان کو جو ہے یہ ریٹرن دے رہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کی خیر خواہی کرتے تو وہاں پر سے جو ہے ہمارے کو کرتے رہنے کا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس سے ہم کو ریٹرن ملے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام کر دیا جائے گا۔ اب ان کی سزا کیا ہے کہ ان پر 40 سال تک اب یہ سہرانہ وردی کرتے پھرے، یعنی کہ وہیں پر جو صحرا یعنی کہ جو ڈیزرٹڈ ایریا جو تھا وہیں پر وہ لوگ جو ہے 40 سال تک وہیں پر پھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں پر داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنائے کہ انہوں چاہے تو بھی اب داخل نہیں ہو سکتے تھے، زمین میں مارے مارے پھریں گے، یعنی کہ اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ چھت ہے ان کے لیے، نہ کوئی گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو وہیں پر جو ہے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیے۔ ان کی نافرمانیوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ اور ذرا انہیں جو ہے اب یہاں پر دیکھیے کہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ پھر بعد میں جو ہم آلریڈی سورہ
جو ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہے سورہ بقرہ میں ہم لوگ جو طالوت اور جالوت کا واقعہ پڑھے تھے، تو اسی دوران یہی سہرانہ وردی کے دوران جو ہے یہی 40 سال کے تک کے بیچ میں جو ہے ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ان کے جانشین تھے، خلیفہ جو تھے یوشع، ان کی پھر جو ہے یعنی کہ ان کے زمانے میں پھر کچھ ایسے مخلص صحابہ تھے، کیونکہ یہ 40 سال کے درمیان وہ جو بدماش جو قوم تھی یا پھر جو بزدل اور ڈرپوک جو قوم تھی وہ تمام جو ہے اس دوران سب ختم ہو گئے۔ اب جو ان کی جنریشن تھی وہ سہرانہ وردی کی جو ہے یعنی کہ عادی تھی، محنت کی عادی تھی اور پھر اپنا حق لینے کی عادی تھی، تو پھر وہ لوگ جو ہے ہمت کرے، ایمان والے تھے، تو جب جو ہے وہ طالوت کے ساتھ جب لڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے فتح نصیب کیا۔ اور پھر جو ہے اب یہاں پر واقعہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل کا آتا ہے، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، یعنی کہ حابل جو شخص تھا وہ جو ہے بہت اچھا، جو ان کا بیٹا تھا بہت اچھا تھا، پر قابل جو ہے اس کے دل میں جو ہے بہت زیادہ حسد تھی، تو وہ نیکوکار تھا، تقوی کے ساتھ جو ہے بہت اچھی اپنی جو ہے جو سب سے اچھی قربانی کا جو جانور انہوں پیش کر سکتے تھے حابل انہوں نے پیش کیا، اور قابل کیا کرے کہ سب سے جو ہے مطلب لو ٹائپ کا جو سامان تھا، کچھ جو ہے ترکاری اور کچھ گھاس اور یہ سب اٹھا کر انہوں قربانی کے لیے رکھے۔ اور وہ زمانے میں یہ ہوتا تھا جو اس سے پہلے بھی ہم پڑھے تھے کہ ایک جو ہے آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو جو ہے ختم کر دیتی تھی، تو جو ہے اس کا یہ انڈیکیشن ہوتا تھا کہ وہ قربانی قبول ہو گئی، تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے اچھے اخلاص کے ساتھ اس کو پیش نہیں کیا تھا۔ تو جبھی بھی قربانی ہم کرتے ہیں، چاہے بقرعید کی رہو چاہے کوئی چھوٹی سی قربانی کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہوں گی تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گی، اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہوں گی اور ہم ردی سا، حقیر سا، بیکار سا کوئی چیز جو ہے پریزنٹ کر دیں اور سمجھ رہے کہ ہم جو ہے بڑے سخی ہیں، ہم بڑا صدقہ کرنے والے ہیں، تو وہ جو ہے ہو سکتا تم دے تو دیں پر اللہ کے نزدیک وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تھوڑی کریے، اچھی کریے اور پھر جو ہے اخلاص کے ساتھ کریے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسری چیز اس سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا طریقہ چلا آ رہا ہے جو اب تک بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے یاد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا، اور ہم ہر عید کو جو ہے بقرعید کو یہ قربانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ کیا قربانی کا طریقہ، یہ تو سب بیکار ویسٹ آف منی ہے، اس کے بدل جو ہے غریبوں کو کھانا دے دیں تو ان کا جو ہے سال بھر کا راشن ہو جاتا اور ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ تو دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے یہ جاننا چاہیے کہ جو سال بھر جو غریبوں کی ہمدردی سے ان کا دل جو خالی رہتا اور اچانک سے جو ہے عید کے ٹائم پہ ان کا دل جو ہے بڑا بھر کر آ جاتا محبت میں، غریبوں کی ہمدردیوں میں، تو ان کو جاننا چاہیے کہ ان کو جو ہے اگر ہمدردی کرنا ہے تو سارا سال کرے، اور دوسرا یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے کرتے ہیں۔ میں تجھے اچھا پھر اس کے بعد جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظر کو قبول کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں جو ہے احساس ہونے کے بدل قابل کو اس نے یہ کہا کہ غصے میں آ کر کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تو انہوں جو ہے حابل بولے کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ تم دیتے تھے تو متقی کی تو نظر اللہ تعالیٰ قبول کرتے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ تو انہوں جو ہے اب یہاں پر اتنی پیار سے ان کو سمجھا رہے کہ دیکھو تم اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو میں تو نہیں کروں گا یہ کام، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، یہ اتنی پیار سے انہوں سمجھا رہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ بھی تو سمیٹ لے، جو بھی میں گناہ کرا ہوا ہوں وہ بھی تم کو ملے گا اور تمہارے کو جو ہے پورا جو ہے گناہ تم سمیٹ لو گے اور دوزخی بن کر رہ جاؤ گے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنا آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا جو نفس تھا، اس کا نفس اتنا زیادہ وہ ٹائم پہ غصے میں اور حسد میں اور جلن میں جو ہے مبتلا تھا کہ اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ انہیں کیا کر رہا۔ تو اکثر دیکھیں کہ جو نفس
ہمارا ہوتا ہے، جو ہمارے اندر جو برائی کی طرف جو اکساتا ہے، تو انہیں جو ہے کبیرہ گناہوں کی طرف ہم کو لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نفس کو ہی کنٹرول کرنا ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن کے اندر تزکیے کا ذکر ہے، یعنی کہ تم اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنے نفس تزکیہ کرتے رہو، اپنے نفس کو پاک کرتے رہو، تو اس نے جو ہے تمام گناہ جو ہے اپنے اوپر سمیٹ لیا۔ اور اسی لیے آتا نا کہ جتنے بھی اب دنیا میں قتل ہوں گے اس کا سب کا گناہ جو ہے قابل کو ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا اور اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ تو اب یہاں پر جو ہے جب اس کو یہ احساس ہوا تو انہیں جب پچھتانا شروع ہوا، اور گناہ کے بعد جو ہے دیکھیے کہ خود بخود پچھتاوا آتا ہے، یعنی کہ گناہ انسان کو سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ گناہ ایسی چیز ہے جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کو راحت نہیں ملتی، اس کو دل کا سکون عطا نہیں ہوتا، اس کو بیکار چیزوں سے، یعنی کہ کوا دیکھ کر جو ہے اب انہیں پچھتانا شروع کر دیا۔ ایکچولی وہ پچھتا رہا اس کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ جو گناہ کی جو نحوست تھی اس کو پچھتاوے میں مبتلا کر دی۔ اور دین کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود بخود ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دیتے ہیں، اور گناہ جو ہے انسان کے دل میں کیا کرتی ہے؟ پچھتاوا پیدا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ ایک انسان کا قتل کرنا کیا ہے بتائیے؟ تمام انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ اور جس نے کسی ایک جان کو بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کی زندگی کو بچائی۔ یہ آیت نمبر 32 ہے سورہ مائدہ کی، اور بہت اہم آیت ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے کیا بچایا؟ پوری انسانیت کو اس نے بچایا۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پر پے در پے لگاتار ان کے پاس کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی اس میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ رسول آ کر جو ہے بار بار سیدھے راستے پر بتا رہے، پر لوگ کیا ہے؟ زیادتیاں کرنے میں مبتلا ہی ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہ قتل کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسانیت کو بچائے، ایون اس کے اندر جو ہے علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ ایون اگر کسی کو جو ہے مر رہا انسان، اور اگر آپ ان کو جو ہے بلڈ ڈونیٹ کر رہے یا ان کی مدد کر رہے، ان کی جان بچا رہے، اکثر آپ دیکھیں کہ راستے میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا، کوئی مرنے کے قریب رہتا، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں رہتا، اگر وہ ہم ایک انسان کو ہم بچائیں گے تو ہم تمام انسانیت کو بچائے جیسا رہتا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ مسلمان رہو چاہے وہ غیر مسلمان رہو، ہم کو جو ہے یہ کرنے کا ہے۔ اور یہاں پر اتنا بڑا اجر کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ایک انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، ایک قتل کرا تو اس کے بعد اس کی جھجک ختم ہو جاتی، اور اس کے بعد انہیں قتل کرتے چلے جاتا، اور اس میں پوری انسانیت مبتلا ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا ہے، اور ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے ہیں، یعنی کہ جد و جہد کرتے ہیں، پھرتے ہیں کہ تگ و دو کرتے پھرتے ہیں تاکہ فساد برپا کرے، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں۔ یعنی کہ جو انسان فساد کرتا ہے، اب دیکھیں اس سے پہلے بھی جو ہے ہم سورہ بقرہ میں دیکھے تھے کہ جو ہے فساد کیا ہے؟ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے، قتل سے زیادہ بڑھ کر گناہ ہے، اسی لیے اس کی سزا زیادہ شدید ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، یا اس کو سولی پر چڑھا دینا چاہیے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالنا چاہیے، یا ان کو جو ہے جلا وطن کرنا چاہیے، ایگزائل کر دینا چاہیے۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے تو اس سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کے پاس تیار کر رکھے ہیں۔ تو فساد کی اتنی بڑی سزا ہے، قتل سے زیادہ جو ہے بڑی سزا ہے۔ حالانکہ قتل میں کیا ہے؟ ایک قتل کے بدلے دوسرا قتل، پر قصاص میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے کہ ٹارچرس ڈیتھ ان کو جو ہے دینی چاہیے، کیونکہ فساد سے جو ہے انتشار پیدا ہو کر جو ہے دو قوموں میں جو ہے لڑائی ہو کر کئی لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ تو یہ فساد کے لیے اتنی بڑا جو ہے ہمارے اسلام میں جو ہے فساد بہت بڑا گناہ ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی کہ اب دیکھیں کہ پھر توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھلا رکھ دیے، اس سے قبل کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ، جیسا فتح مکہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ وکٹری عطا کر دیے تھے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اب بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، عفو کی جو ہے بات اس کے اندر جو ہے ہم بہت زیادہ دیکھیں گے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی کہ کیا مطلب؟ قربت کا ذریعہ تلاش کرو۔ کیا کرو بول رہے اللہ تعالیٰ، کیا حکم دے رہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اب ہم کو کان کھول کر سننا ہے، کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، قربت تلاش کرو، کوئی جو ہے ذریعہ تلاش کرو۔ کس طریقے سے اللہ کے قریب ہو سکتے؟ اب اس کی جو ہے ڈیٹیلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ ایک کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز بولے۔ دوسرا اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ سجدہ سے جو ہے بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو ہم کو جو ہے کثرت سے جو ہے نمازوں کے اندر سجدے کرنا چاہیے۔ اور پھر تیسرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے تعلق انسان کو جو ہے اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ کیا بولے؟ بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ اکرام پوچھے کہ اللہ کے رسول کون ہیں جو اللہ والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہے، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں اور وہ اللہ والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اہل اللہ، اہل کا مطلب کیا؟ اہل کا مطلب کیا ہے؟ فیملی کو بولتے ہیں نا، فیملی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کی اہل کون ہے؟ اللہ کی جو ہے فیملی کون ہے؟ یعنی کہ اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے قریب لوگ کون ہیں؟ وہ جو قرآن والے ہیں۔ الحمدللہ آج آپ اور ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اہل اللہ میں شامل فرما دے، کیونکہ ہم قرآن سے جڑنے والے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے اہل اللہ ہے۔ اور پھر اور ایک جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے اور بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو خوب جان لو۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ قربت کا ذریعہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، قربت کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور پھر جو ہے اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور یعنی کہ اتنی دولت، اب دیکھیں کہ یہ ہو تو نہیں سکتا، پر اللہ تعالیٰ ایک مثال بتا رہے، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دردناک سزا ملے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے، مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے بتائیے؟ یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ چور چاہے مرد ہو یا عورت۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم پڑھے تھے کہ جان کے بدلے جان، اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا، رائٹ؟ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو پھر چوری کی سزا کیا ہوگی کہ مرد ہو یا عورت، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے اندر جو ہے یا شریعت میں ہمارے ایسے سزائیں کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ تو اب دیکھیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں کی سزا اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو۔ سمجھ میں آ رہا؟ دنیا میں امن قائم ہو۔ اگر ایک مثال اس طریقے سے کسی کے ساتھ کیا جائے گا تو دوسرا کوئی شخص اس کے جو ہے پھر ایک تنکا اٹھانے کے لیے بھی جو ہے ڈرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایکچولی منشا ہے۔ تمام سب جتنے بھی حدود ہیں اس کا حد جو جاری اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی کہ سزائیں، پنشمنٹ جو اللہ تعالیٰ رکھے، اس کا مقصد کیا ہے کہ جان کی حفاظت ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کی قصاص کی سزا رکھی، مال کی حفاظت ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا رکھی، عزت کی حفاظت ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا پر سزا رکھی، اس سے جو عزت کی بھی حفاظت ہو رہی، نسلوں کی بھی حفاظت ہو رہی، اور پھر عقل کی جو حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام رکھا۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ اگر امن جو ہے دنیا میں جو ہے اگر یہ سزائیں نہیں رہیں گی تو دنیا میں امن قائم نہیں رہے گا۔ جہاں پر دیکھیں کہ کوئی لا نہیں ہے وہاں پر دیکھیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو چاہے وہ کر سکتا، پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے طریقہ، اس کی جو ہے کاپی کر کے لوگوں نے اپنے اپنے لاز بنائے ہیں، پر ایکچولی لا کیا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ۔ اگر کوئی ایک کو سزا ملی تو پھر دوبارہ کوئی وہ کام کرنے کے لیے، کوئی کسی عورت کی طرف عزت کے طرف ہاتھ اٹھانے کے لیے ڈرے گا، کوئی کسی کے مال
چرانے کے لیے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اسی لیے یہ حد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، یعنی کہ دوسروں کے لیے جو ہے بڑا ایگزامپل ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، ظلم کرے اس کے بعد کیا کرے؟ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ یعنی کہ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے دور ہو جائیں گے، اور توبہ کر لیں گے تو پھر واپس نظر عنایت ان کے اوپر ہو جائے گی، چاہے کتنا بڑا بھی گناہ کیوں نہ ہو۔ اگر توبہ کرے تو معاف۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہے معاف کر سکتا، سزا دے سکتا، پر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اپنی رحمت، اپنی جو ہے غصے کو، اپنی رحمت کو اپنے غصے پر حاوی کر دیے ہوئے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت اللہ کے غصے کے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی رکھتے ہیں، یعنی کہ جو منافق ہیں، جو اہل کتاب ہے، جو آپ دین کے لیے جو ہے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ غمگین مت ہو ان کے بارے میں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی کہ منافقین، اور مگر دل میں ان کے ایمان نہیں رہتا، یا ان لوگوں میں سے ہو جو یہودی بن گئے، اس حال میں کہ یہ کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں، یعنی کہ ایز اے اسپائی جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور یہاں کی باتیں رپورٹ کرتے ہیں جا کر جو ہے اسلام کے دشمنوں کے پاس۔ تو اب یہاں پر منافقین کا ایک ذکر ہوا اور یہودیوں کا ذکر ہوا، دیکھیں دو کا ذکر ہوا، کیونکہ یہ جو ہے سب سے بڑے کٹر جو ہے دشمن تھے وہ زمانے میں اسلام کے، اور آج بھی جو ہے دیکھا جاتا کہ یہ جو ہے منافقین اسلام میں رہ کر اندر سے جو ہے کھوکھلا کر رہے ہیں اسلام کی بنیادوں کو، اور کچھ لوگ ہیں جو باہر رہ کر جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جو ہے تکلیف دیتے تھے، اور تکلیف کیوں ہو رہی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، سوچتے تھے کہ میں اتنا ان لوگوں کے ساتھ رعایت کروں، اتنا ان کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہوں، اتنا ان کو جو ہے دین کی جو ہے باتیں سمجھا رہا ہوں، اتنے دلیلیں دے رہا ہوں، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آ رہے اور اپنی آخرت کا نقصان کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں پہ کیا ہوتا تھا؟ رنج ہوتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں کی صفت، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، یعنی کہ انہوں جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے جو ہے ذریعہ بنتے تھے، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ناپاکی، جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا۔ کون؟ منافق اور یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو جو ہے کوئی ہدایت اب نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے جو ہے اپنے اعمال کی، ان کے خود کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ یہ جھوٹ سنتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ سماعون للکذب۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقین اور یہود کی صفت ہے۔ اکالون للسحت، کہ وہ جو ہے ایک تو جھوٹ سنتے ہیں اور دوسرا جو ہے حرام کی چیزیں جو ہے کھاتے ہیں۔ اب ہم کو بھی سوچنا ہے، ہم کو بھی جو ہے اپنا جو ہے چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ صفت تو نہیں ہے کہ سماعون للکذب، جھوٹ بات جو ہے سنتے رہتے ہیں اور جو ہے یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں، اور جو ہے اس میں کان لگاتے ہیں۔ اور سماعون کا مطلب کیا ہے؟ خوب کان لگا لگا کر جو ہے ایسی باتیں سننا اور بہت زیادہ جو ہے حرام کی چیزیں کھانا۔ لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر انہوں جو ہے اس طریقے سے کام کر رہے تو تمہارے اوپر اب ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے حرام کھانے کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص جس کا جسم حرام مال سے پلتا ہے، یعنی کہ اس کا گوشت اور اس کا خون جو ہے حرام مال سے پلتا ہے، تو اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ جنت پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اولاد جس کی ہم تربیت حرام مال سے کر رہے، تو ہم اپنی اولاد کو جو ہے کس طریقے
کس چیز میں مبتلا کر رہے، سوچ کے دیکھیں۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو سورس آف انکم ہے وہ تمام حلال ہے یا نہیں ہے۔ اپنی سورس آف انکم اپنے شوہروں کی، اپنے ابو کی، اپنے بھائیوں کی چیک کریے، ہم اپنے بیٹوں کی چیک کریے کہ وہ لوگ صحیح کما رہے یا نہیں کما رہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے ان کو جو ہے دیکھتے رہنا۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں، فیصلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر مقدمہ لے کر آئیں تو آپ چاہو تو فیصلہ کرو یا چاہو تو نکو کرو، اگنور کر دو وہ لوگوں کو، پر اگر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں جو ہے یہود ہے یا منافقین ہے تو آپ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کرو، نہیں، اب آپ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ تمہارے کو اپنا جو کردار ہے وہ جو ہے برقرار رکھنے کا ہے۔ تو اب اس سے ہم کو صاف سمجھ میں آ جاتا کہ ہم جو ہے چاہے کسی کے اوپر بھی غلط کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ارے بھائی اگر ان کے ساتھ ہم کریں گے تو اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا۔ نہیں، چاہے کوئی ریلیجن کو بلانگ کرنے والے رہو، آپ کو ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ اور یہ تم کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، جس میں حکم بناتے ہیں، اور یہ تمہیں کیسے، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں، جبکہ ان کے پاس بھی جو ہے تورات موجود ہے، اللہ کا حکم اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اسے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی کہ خود اپنی کتاب کو نہیں فالو کر رہے، اور پھر آ کر جو ہے آپ کے پاس جو ہے فیصلہ کرانا چاہ رہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔